اللہ 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 اللہ۔ تو یہ کیوں فخر کرتا ہے؟ ذکر کرنے والا، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ آقا نامدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ہے، ذکر الہی۔ جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، سنت مصطفیٰ کو اختیار کر لیتے ہیں، محبوب کی ادا کو اختیار کر لیتے ہیں، تو خدا فرشتوں کی محفل میں انہیں یاد کرتا ہے اور ان پر فخر کرتا ہے۔ تو فخر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں سے کچھ بڑھ کر ہے، کیونکہ فرشتے بھی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ فرشتے غافل ہیں تو یہ ذاکر ہیں۔ دیکھو تم غافل ہو، وہ یاد کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ تو ہر آن اور ہر لحظہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ ملائکہ کرام کا کام ہی تسبیح و تقدیس ہے۔ ملائکہ کرام اللہ کی یاد سے وہ تھکتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا ان کا کام ہے، ان کا مشغلہ ہی یاد الہی ہے۔ اور یہ جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، تھوڑی دیر یاد کرنے والے جو معصوم بھی نہیں ہیں، ان کی یاد پر، ان پر اللہ فرشتوں جو معصوم ہیں ان پر فخر کرتا ہے، ان کی محفل میں فخر کرتا ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ بولنا پڑے گا کہ تم یاد کرتے ہو، وہ بھی یاد کرتے ہیں۔ اے فرشتوں تم بھی یاد کرتے ہو اور وہ انسان بھی یاد کرتے ہیں، مگر مجھے فخر اس واسطے کرنا ہے کہ تم صورت محمدی میں یاد نہیں کرتے ہو مجھے، یہ میرے محبوب کی صورت لے کر مجھے یاد کرتے ہیں۔ فرشتوں کے پاس یاد الہی ہے، فرشتے صفت بشریت محمدیہ کی صورت نہیں ہے وہاں، میرے محبوب کی صورت کے ساتھ یہ یاد کرنا ہو رہا ہے، تو مجھے میرا محبوب نظر آ رہا ہے، میرا محبوب نظر آ رہا ہے۔ تو یہ صورت فرشتوں میں نہیں ہے، اور فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت جمالی۔ یہ انسان میں صفت جلال بھی ہے، صفت جمال بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان کو اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ دو ہاتھ کیا ہیں؟ میں نے انسان کو اپنے دو ہاتھ سے پیدا کیا۔ خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا، دو ہاتھوں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا مانا؟ میری اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ مانا کہ اللہ جانے کہ وہ ہاتھ کیا ہے، کیوں اللہ بے مثال ہے، اللہ کے ہاتھ بے مثال ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے ہاتھوں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب ایک معنی دوسرا یہ ہو سکتا ہے تعویلی معنی کہ میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی اے ملائکہ تم میں صفت جلالیہ ہے اور صفت جمالیہ ہے، اور جنات میں صفت جلالیہ ہے۔ جنات میں فقط جلالی صفات ہیں اور ملائکہ میں فقط جمالی صفات ہیں، اور یہ میرا خلیفہ جو بن کر آیا ہے، یہ انسان جو ہے اس میں دونوں صفات جمع ہیں، صفت جلال بھی ہے، صفت جمال بھی ہے، دو ہاتھوں سے پیدا کیا میں نے۔ تو یہاں انسان جو صفات جلالیہ بھی رکھتا ہے، صفات جمالیہ بھی رکھتا ہے، وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور تم یاد کرتے ہو تو تم کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ نیند ہے تمہیں، نہ سونا ہے، نہ بیماری ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تم یاد کرتے ہو۔ وہاں دیکھو غلامان مصطفیٰ، انہیں بھوک ہے، پیاس ہے، قرضداری ہے، بیماری ہے، انہیں نیند آتی ہے، انہیں ضروریات لاحق ہیں، ایسے حال میں ادا کرنا یہ ادائے محمدی ہے، ادائے ملائکہ نہیں۔ فاقے میں اللہ اللہ کرنا یہ جبرائیل کا طریقہ نہیں، یہ محمد کا طریقہ ہے۔ بھوک و پیاس میں اللہ اللہ
پانی، کیونکہ انہیں بھوک لگتی ہی نہیں، بھوک لگتی ہی نہیں۔ بھوک لگتی ہے کیا فرشتوں کو؟ کھانے پانی کی بھوک لگتی ہی نہیں۔ تو بھوک کو پیاس میں یاد کرنا، نیند کو دور کر کے یاد کرنا، پریشانیوں کا ہجوم ہے، ہمیں ان سے توجہ ہٹا کر اللہ اللہ کرنا، یہ فقط اور فقط غلامان محمدی کا طریقہ ہے۔ تو اللہ مباحات فرماتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے، دیکھا تم یاد کرتے ہو تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں، تم یاد کرتے ہو تو تمہیں کوئی قرض داری نہیں، تم یاد کرتے ہو تو تمہیں کوئی بیماری نہیں، تم یاد کرتے ہو تو تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، بچوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں، تم یاد کرتے ہو۔ یہاں ہزاروں ضرورتیں رکھتے ہوئے یہ بیمار، یہ فقیر، یہ محتاج، تڑپنے والا مجھے یاد کر رہا ہے، اور تم میرے قرب میں رہ کر مجھے یاد کرتے ہو، یہ دور رہ کر مجھے بھولتا نہیں، یاد کرتا ہے، فخر کرتا ہے۔ تم نور والے ہو کر یاد کرتے ہو، یہ خاک والا ہو کر یاد کرتا ہے، مباحات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی خاکیوں پر فخر کرتا ہے، اللہ تعالی بشر پر فخر کرتا ہے۔ اللہ کیوں فخر کرتا ہے؟ کیونکہ بشریت لے کر آیا، اور بشریت اللہ کا نور لے کر آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ خلق اللہ الملائکۃ علی صورتہ، اللہ نے فرشتوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خلق اللہ الجن علی صورتہ، اللہ نے جن کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اللہ کی اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اور سب کو معلوم ہے اللہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، سمجھنا کہ وہ اپنی صورت کیا ہے جس پر اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ تو یہی بولنا پڑے گا کہ نور محمدی اللہ کی صورت ہے، نور محمدی اللہ کی صورت ہے۔ بے صورت جب صورت لیا اسی کا نام ہے ظہور اول نور محمدی، کنز مخفی جب ظاہر ہوا اسی کا نام ہے نور محمدی، ظہور حق نور محمدی، ظہور ہی کو صورت کہا جاتا ہے۔ تو پہلی صورت جو اللہ کی ظاہر ہوئی وہ نور محمدی ہے، نور محمدی پر آدم کو پیدا کیا۔ اب یہ ایک سوال اٹھے گا، نور محمدی سے ہر شے کو پیدا کیا؟ آدم جیسا نور محمدی کا مظہر ہوا، ویسا کوئی مخلوق مظہر نہیں ہوا۔ اسی لیے آدم کو جب پیدا کیا اللہ نے، کہا کہ آدم کو پیدا کرنا ہے، تو کہا کہ دیکھو اے فرشتو، انی خالق بشرا من طین، میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اے نوریو سن لو، میں ایک خاکی کو لانے والا ہوں، ایک بشر کو لانے والا ہوں۔ دیکھا بشر کی قدر کرنا، بشر کی شان بیان کرنا، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ نور والوں کے سامنے، نور کی مجلس میں بشر کی تعریف کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، بشر کی حقارت کرنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ بشر کا تذکرہ کرنا، بشر کی شان بیان کرنا، یہ اس کی شان ہے، ہر شان جس کی ہے، ہر شان جس کی ہے وہ بشر کی شان بیان کرتا ہے۔ ہر تعریف جس کی ہے وہ بشر کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف ایسے ویسوں کے سامنے نہیں کرتا، نوری مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، بے شک میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے، میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے درست کر دوں گا، ٹھیک ٹھاک کر دوں گا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں میری روح پھونک دوں گا، اس میں میں میری جان ڈال دوں گا، میری جان ڈال دوں گا، اس میں میں میری جان ڈال دوں گا۔ یہ جان بولنا پہلے اس نے سکھایا ہمیں، مصطفیٰ کو اپنی جان کہنا یہ اللہ کی سنت۔